Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 299. 31st of March 1988. Wise in Mississauga, near Toronto. یاری مدد ہے جی دور دیش تھی آیو بن جارو دور دیش تھی آیو بن جارو شامل سودا کیجیے جی شامل سودا کیجیے جی کھولی بھنڈار مارو سمیرا جو بیٹھا اونچ نیچ کا شبد سنی جیے جی ہے جلئی تراجو مارو سمیرا جو بیٹھا الاو قبول کری جیے جی مولانا حضرت امام تشریف اس اچھا گنان ہے. اسے سمجھنے جیسی چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں اس دنیا میں کیوں آئے، اس کا خلاصہ دیا کہ تم لوگ بہت دور دیش سے آئے ہو، ویپار کرنے آئے ہو، تم لوگ بنجارے ہو، اور اس لیے آؤ مولا کے ساتھ ویپار کرو، شامل سودا کیجیے. سودا کیا ہے؟ کیا سودا کریں ہم؟ مولا کو کون سی چیز چاہیے؟ اس کا جواب قرآن شریف میں ہے. ہم کو ہمارے امام اعلیٰ سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمان میں فرمایا کہ یہ جو گنان ہے نا، یہ قرآن شریف کی تعلیم ہے، یہ گنان ہے، یہ قرآن شریف کی تفسیر ہے. قرآن اگر سمجھنا ہے تو گنان سمجھو، کیونکہ گنان کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. 1400 سال سے اب جو اسماعیلی اور دوسرے مسلمان ہوئے، مگر جن اسماعیلیوں نے شاہ پیر کے فرمانوں کے حساب سے قرآن پڑھا ان کو تو حقیقت مل گئی، لیکن ایسے بہت سے اسماعیلی بھی ہیں کہ جنہوں نے اس نظر سے قرآن کو نہیں پڑھا. اور میں ان مسلمانوں کی کہ جو اسماعیلی نہیں ہے، جن کو اسلام کی شناخت نہیں، ان کے لیے کہہ دوں کہ کروڑوں مسلمان گئے 1400 سال میں ہوئے کہ جن کی ماتر بھاشا عربک رہی. آج بھی کم از کم 25 کروڑ سے 30 کروڑ ایسے مسلمان ہیں کہ جو گھر میں عربک بولتے ہیں. ان کے اندر بڑے بڑے عالم بھی ہیں، عربی زبان کے بڑے بڑے علماء ہیں. تو پھر کیوں سب ایک مت نہیں ہوتے کسی آیت کی تفسیر یا تعویل کے اوپر یا تنزیل کے اوپر؟ کیونکہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سمجھنے کے لیے جو خدا تعالیٰ نے قانون قاعدہ بنایا اس کے بغیر سمجھ میں آتا نہیں، مشکل ہو جاتا ہے. جگہ جگہ خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے کتاب اور نور دونوں دنیا میں بھیجے ہیں. مسلمان ہمارے بھائی جو ہیں وہ لوگ اسی کتاب کو خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کے اس کو پڑھتے ہیں، ثواب لیتے ہیں، مگر سمجھ نہیں آتی. علماؤں کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب کوئی اپنی اپنی جگہ تفسیر اور ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر کم از کم 1500 ٹرانسلیشن گئے 1500 برس میں ہوئے. 1400 برس میں آسرے 1500 جتنے ٹرانسلیشن ہوئے، لیکن تمام ٹرانسلیشنوں کے اندر کہیں نہ کہیں
ایک دوسرے کے اندر تفاوت ہوتی ہے، ملتے نہیں. حالانکہ عربی زبانیں اس لیے نہیں ملتے کہ نور کی روشنی کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا. اور ایسے بہت سے مسلمان، بلکہ میجورٹی مسلمان ہیں کہ جو عربک میں پڑھ لیتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. اور وہ لوگ کہ جو عربی نہیں پڑھ سکتے، اور وہ لوگ بھی کہ جو عربی پڑھ سکتے ہیں مگر عربی نہیں سمجھتے، تو پھر وہ لوگ دوسروں کے کیے ہوئے ٹرانسلیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. غیروں کا کیا ہوا ٹرانسلیشن ہم لے آتے ہیں. اور جو آدمی نے ٹرانسلیشن کیا ہے وہ اپنے ایمان اور اپنے خیال کے حساب سے اس کا ٹرانسلیشن کرتا ہے. اس کو اندر کا جو چھپا ہوا بھید ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا. ایک شیعہ نے ٹرانسلیشن کیا ہے اور ایک سنی نے ٹرانسلیشن کیا ہے، تو دونوں کے ٹرانسلیشن کے اندر تفاوت ہے. جہاں امامت کی بات آئے گی تو جو سنی ہے، جو شیعہ نہیں ہے، وہ وہاں لکھ دے گا امامت کا حساب کیا کرے گا، یا قرآن لکھ دے گا یا قیامت لکھ دے گا. اور جو شیعہ ہے وہ اس کو امام کے نام کے اوپر امام ہی لکھے گا، کیونکہ شیعہ امامت کو مانتے ہیں تو امام کا ٹرانسلیشن امام ہی کرے گا. اور سنی جو ہے وہ امامت کو نہیں مانتے، اور جہاں امام کا لفظ آ جائے گا تو وہاں امام کا ٹرانسلیشن امام نہیں کریں گے، یا لیڈر کر دیں گے یا کتاب کر دیں گے. تو کیا خدا تعالیٰ کو کتاب کا لفظ نہیں آتا تھا؟ خدا تعالیٰ نے امام لکھا تو کیا وہاں اس کو اگر ٹرانسلیشن کتاب ہے تو کیا خدا کو وہ بھول ہو گئی کہ اس نے امام کی جگہ کتاب نہ لکھی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس لیے تفاوت ہو گئی کہ ٹرانسلیشن کرنے والوں کے مت ایک طریقے نہیں. ہر کوئی آدمی اپنی نظر سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. مگر پھر امام نے ہمیں فرمان کیا کہ دیکھو پیروں نے جو گنان لکھے ہیں وہ قرآن شریف کی ہی تفسیر ہے. اب یہ بات کہ ہم دور دیش سے آئے، بہت دور سے آئے، ہم ایٹرنیٹی میں سے آئے ہیں، ادھر سے اس دنیا کے اندر کوئی مقصد لے کے تو آئے، یوں ہی تو نہیں آئے. آخر ہمارے جینے کا کوئی مقصد تو ہے، لائف کا کوئی پرپس تو ہے کہ نہیں؟ جو سمجھنے والے لوگ ہیں، عاقل ہے، علم والے، عقل والے، وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں بھلا میں دنیا میں کیوں پیدا ہوا، میری زندگی کا مقصد کیا. کسی بچے کو جو اسکول میں ہائی کلاس کے اندر پڑھتا ہے، 15، 16، 18 سال کی عمر ہے، اس کو پوچھو تجھے کیا بننا ہے تو میجورٹی جواب دیں گے مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے کیمسٹ بننا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے کچھ اور بننا ہے. کچھ نہ کچھ ایم لے کے ہم پڑھتے ہیں. اور ایسے بچے بھی ہیں جو کہ کھڑے ہیں، کہ جو کنفیوز ہیں، کیا پڑھیں کہ بنے گا پتا نہیں. مگر یہ کون سی عمر ہوتی ہے؟ 8، 10، 12 سال کی عمر میں بچہ نشے نہیں کر سکتا کہ مجھے کیا بننا ہے. لیکن جب وہ عقل والا بن جاتا ہے 18، 20 برس کی عمر میں جا کے وہ ایک چیز ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں لیکچرر بننا چاہتا ہوں، پروفیسر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں. کچھ اس کی ایجوکیشن کا کچھ مقصد تو ہے ہی نا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ اگر آپ سوچو کہ کھا پی کے بچے پیدا کر کے دنیا میں عیش آرام کرنا ہے تو یہ مقصد ہمارا نہیں، یہ جانوروں کا مقصد ہے. مگر وہ لوگ کہ جن کی لیول جانوروں جیسی ہے وہ یہی سوچتے ہیں. جیسے کہ آج ویسٹرن کنٹریز کے اندر موسٹلی جتنے لوگ ہیں وہ کھانا پینا، ناچ، رنگ، ڈانس، شراب، ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور پیسہ بنانا اس لیے ہے کہ تاکہ وہ زندگی کی کمفرٹ لے سکے. مگر یہ جو مقصد ہماری لائف کا نہیں ہے، ہماری لائف کا پرپس کچھ اور بہت بڑا ہے. تو ہم تو پھر کہتے ہیں تم بہت دور سے آئے ہو، تم کو سودا کرنا ہے، بزنس کرنا ہے. کیا بزنس کریں؟ قرآن شریف میں اللہ کہتا ہے کہ تم نے میرے سے سودا کیا ہے. تمہاری بیوی، بچے، مال، دولت، جان، جو کچھ بھی تمہارا اس دنیا میں ہے میٹیریلی، وہ سب کچھ تم نے دے کے اسلام دین خریدا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایمان کے بدلے میں تم نے اپنی جان، مال، آل، اولاد، جو کچھ بھی تمہاری مال ملکت، وہ سب تم نے دیے ہے ایمان کے بدلے میں، اسلام کے بدلے میں.
تم نے اپنا سب کچھ دے کے اسلام خریدا ہے، تو یہ سب کچھ دے کے اسلام ہم نے خریدا، یہ سودا اچھا ہے کہ نہیں؟ جو عقل والا ہوگا وہ کہے گا یہ سودا تو بہت اچھا ہے۔ 350 برس پہلے ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا عبادت والا آدمی گزرا، عابد انسان تھا، نیک انسان تھا، اللہ رسول کو مانتا تھا، کوی بھی تھا، سنگر بھی تھا، میوزیشین بھی تھا۔ بہت سے لوگ کے جو میوزک، انڈین میوزک جانتے ہیں، انہوں نے اس کا نام سنا ہوگا۔ اس کا نام تھا امیر خسرو، اصل ایران کا رہنے والا تھا۔ امیر خسرو ایران سے آیا ہندوستان کے اندر، اور ہندوستان میں آ کے ہندوستان کے جو راگ وغیرہ تھے وہ اس نے سیکھے۔ ہندوستان کے اندر مردم تھی جس کو ڈھولک کہتے ہیں، مگر ڈھول اور مردم میں فرق یہ ہے کہ مردم کی ایک سائڈ بڑی ہوتی ہے، ایک سائڈ چھوٹی ہوتی ہے۔ ڈھول جو ہوتا ہے ڈھولک، اس کی دونوں سائڈ ایکول ہوتی ہیں۔ تو اس میں امیر خسرو نے مردم لے کے اس کو بیچ میں سے جو اونچی جگہ تھی، بڑی سائڈ تھی، اس کو کاٹ کے اور اس کو نیچے بند کر کے اس کے 2 ٹکڑے بنائے۔ یہ 2 ٹکڑے تبلے کہلاتے ہیں۔ تبلا بنانے والا مسلمان تھا، اس کے پہلے ہندوؤں کی کلچر میں تبلا نہیں تھا کبھی بھی، اور اس کا نام جو تبلا ہے توئے بے لام ہے کے ساتھ، یہ بھی پرشین نیم ہے۔ پرشین کے اندر تبل کو، ڈھولک کو تبل کہتے ہیں، اور اس نے یہ تبلے کی جوڑی بنائی مردم کو کاٹ کے۔ مکھ بنا گائن سرون بنا سنی، سنیے جی مکھ بنا گائن سرون بنا سنی یہ جی، دن کر تال بجائیں جپتا رہی جی، تال پکھا وجہ مردنگ واجے جی، تال پکھا وجہ مردنگ واجے جی، بن رسنا گن گائیں جپتا رہی جی۔ گنن پڑھو تو آپ کو بہت سا علم ملے گا۔ مکھ کے بغیر گاؤ، گنن میں لکھا ہے، مکھ کے بغیر گاؤ، کیسے گاؤ؟ انتکرن کا باجا بجاؤ۔ یہ جو ستار ہے نا، 2 لنگز ہیں، یہ ستار ہے، یہ دونوں چلتے ہیں، اور اس کے اندر جو سانس اوپر اور نیچے جاتا ہے، یہ 2 اس کی تارے ہیں۔ یہ ستار بجاؤ دل کی، مکھ کے بغیر گانا گاؤ، یعنی مولا کو اپنے انتکرن میں یاد کرو۔ مکھ بنا گائیں، سرون بنا سنیے، ان کانوں کی ضرورت نہیں، دل کے کان کھولو، اور دن کر تال بجائیے، ہاتھ کے بغیر تالی بجاؤ۔ تالی بجانی چاہیے۔ جب انسان گانا گاتا ہے، کوئی بھی میوزک ہوتا ہے تو اس کے اندر تال ہوتی ہے، اور تال ہاتھ سے دی جاتی ہے، تو ہاتھ سے تالی بجاتے ہیں اس کے ریدم کے سب جانے کے لیے۔ تو جنہوں نے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ کے بغیر تالی بجاؤ۔ ہاتھ کے بغیر تالی انتکرن سے بجتی ہے۔ دیکھو ہمارا ہارٹ کی جو بیٹ ہے وہ تالی ہے، ہارٹ کی بیٹ ہے وہ تالی ہے۔ یہ جو لنگز ہیں، یہ 2 لنگز مردم بھی ہیں، ستار بھی ہیں، تو یہ ہمارے انتکرن کی روحانی چیزیں ہیں۔ تو جنان کے اندر مردم کا لفظ میں بول رہا تھا تو مجھے یہ پاس یاد آیا، تو اس کے اندر ہے کہ تال پکھا وجہ مردنگ واجے۔ مجھے مردم جو ہے یہ وہ ڈھولک تھی کہ جو تبلے سے پہلے تھی، تو اس نے امیر خسرو نے اس کو کاٹ کے تبلا بنایا۔ یہ امیر خسرو بہت میوزیشین تھے، اور آج ہندوستان کے جتنے بھی
जितने भी थ्रू आउट मुसलमान के हिंदू जितने गविये हैं वो सब अमीर खुसरो के शागिर्द हैं। ये अमीर खुसरो, मैंने आपको बात इसलिए बैकग्राउंड भी बताई, मगर कहना मुझे कुछ और है। मैं आपको ये कह रहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि तुमने ईमान के बदले में अपनी जान, माल, दौलत, आल औलाद सब मुझको दे दिया है। यानी ईमान की कीमत ये है, इसके बदले में तुमको इस्लाम दीन मिला। तो अमीर खुसरो आबिद थे, नेक थे, परहेजगार थे। आहिस्ता 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 इबादत का शौक बढ़ता गया। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े ऐसे सूफी मुनिश हुए जिनको निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। आप कभी दिल्ली जाओ इंडिया के अंदर, तो दिल्ली से थोड़े ही दूर निजामुद्दीन औलिया की बहुत बड़ी दरगाह है। लाखों मुसलमान उधर आते हैं, गैर मुसलमान भी आते हैं। वो जमाने के अंदर निजामुद्दीन औलिया जीते थे। अमीर खुसरो उनका शागिर्द बन गया, मुरीद बन गया, और ऐसी मोहब्बत लगी मुर्शिद के साथ, ऐसी मोहब्बत लगी कि जो मुर्शिद था ना निजामुद्दीन औलिया, वो अमीर खुसरो की गैर हाजिरी में अपने दूसरे मुरीदों को कहते थे कि अमीर खुसरो मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं अगर मर जाऊं और मेरी कब्र के पास इसको ले आओ तो मेरी कब्र फट जाएगी, मुझे इतना चाहता है। और मैं भी उसको इतना चाहता हूँ कि जैसा मैं अपनी आंखों को चाहता हूँ। एक दफा इसको अपने मुर्शिद का वियोग लगा। वियोग क्या लगा कि निजामुद्दीन औलिया कलकत्ता की साइड में चले गए। अब ये अकेला रह गया, अकेला रहा। मुर्शिद की जुदाई सहन न हुई, बर्दाश्त न हुई, तो ये मुर्शिद को ढूंढने उसके पीछे चला। नौरोज का गिनन याद है? अभी नौरोज गया 10 दिन पहले। जुदाई प्रेम और मोहब्बत की एक सिफत है जी। नौरोज ना दिन सुहामना, श्री हरि कायम शिकार रमवावन गया, सेवक ना मन हया उदासी, प्राण हरि चरणे रया। ये गिनान जिसने बनाया फिर हसन चौधरी दिन की औलाद में से सैयद फतेह अली शाह ने बनाया। इसने और भी बहुत से गिनान बनाए। सैयद फतेह अली शाह का एक लक़ब था, टाइटल था शमसी। तो सैयद फतेह अली मौला का दीदार करने के लिए ये गए उधर। जहाँ गए तो कहत नगरी के थोड़ी दूर बाहर एक किला था, वो किला था चकवा। तो सैयद जब उधर पहुंचे तो पता लगा कि मौला तो इधर नहीं है, मौला शिकार करने गए हैं, वुड में, जंगल में गए हैं। तो कहता है सेवक ना मन थया उदासी, मेरा दिल उदास हो गया कि मौला को मिलने आया और मुझे मौला की मुलाकात न हुई, और मेरे जो प्राण थे, मेरी जो जान है, वो मौला के पांव के साथ बांधी रही, प्राण हरि चरण में रहा। मैं जुदाई सहन न कर सका, मैं रह न सका, मैं भी पीछे पीछे गया। है जी भलू थयूं साहेब सुमत आली। बहुत अच्छा हुआ, मौला ने मेरे को समझ दी। क्या हुआ? श्री हरि कायम साथ शिकार रमवावन गया। मैं भी गया, मैं भी उसके पीछे गया। फिर वहां जाके दीदार हुआ, मुलाकात हुई, सारे गिनान के अंदर रिजसिद पाई वगैरह। तो ये निजामुद्दीन औलिया गए, अमीर खुसरो पीछे गया। अब वो तो घोड़े वगैरह के ऊपर गए थे, ये बेचारा पांव से निकला। चलते 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 कलकत्ता वो जमाने के अंदर भी बहुत बड़ा शहर था, भी मालूम नहीं कि मुर्शिद किधर है।
बस तो कुछ एक काफले जैसा कारवान आता था। वो कारवान को पूछा कि सैयद निजामुद्दीन औलिया मेरे मुर्शिद हैं, वो इस गांव में हैं? कहते हाँ हाँ, हमने उनको देखा, उनकी मुलाकात की, दीदार किया, मुलाकात की। इनके हाथ लेके चूमने लगा। कहता है तो फिर आपने कुछ उनसे पाया? कहा हाँ, हम जब ही निकलने लगे सलाम किया तो उन्होंने अपने पाँव की 2 जूतियां, एक जोड़ा जूती का, ये 2 टुकड़े हमको जूतियां दी। निजामुद्दीन औलिया की 2 जूतियां, मुर्शद की 2 जूतियां इन लोगों के पास। उनको कहता है मेरे पास जो कुछ है उसमें थोड़ा सोना चांदी भी है, सब कुछ ले लो, ये जूतियां मुझे दे दो। तो वो लोग तो बहुत हंसने लगे कि जूतियों की कीमत क्या होगी। उन्होंने सोना चांदी ले लिया, जूतियां दे दी। ये तो इतना खुश हुआ कि जैसे दिन दुनिया की दौलत मिल गई। मुर्शिद की जूतियां पहले लेके आंखों से लगाई, चूमने लगा, सिर पे रख के नाचे और खुश हो गए कि मुझे मुर्शिद की जूतियां मिली। लेकिन ये जूतियों की खबर मिलने से पहले इसको बू आ रही थी, मुर्शिद की बात आती थी। और जब इसने पूछा कि आपके पास कुछ मुर्शिद की कोई चीज है, तो उन्होंने कहा ये जूतियां हैं। मालो दौलत दे के मुर्शिद की जूतियां ली। अल्लाह फरमाता है तुमने अपनी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, तुम्हारी जान, तुम्हारी माल, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी आबरू, सब दे के तुमने इस्लाम दीन खरीदा है। ये दीन कि जिस दीन के अंदर खुदा ने अपनी रहमतें उतारी हैं, मुसलमान नहीं समझे इस दीन को। और हर जमाने के अंदर दीन जो होता है ना, वो एक बॉडी की तरह है। जमात एक बॉडी की तरह है, दीन एक बॉडी की तरह है। जिस तरह जमात के अंदर छोटे बड़े, अक्लमंद, समझदार, बेवकूफ, मूर्ख सब तरह होते हैं, जमात के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं कि जो जमात के दुश्मन होते हैं। दीन के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं कि जो दीन को वकोड़ते रहते हैं, काटते रहते हैं उंदर की तरह। हर जमाने में ये चीज रही। तो फिर इस जिस्म के अंदर, इस बदन के अंदर गंद भी है। हमारा ब्लैडर यूरिन से भरा है, हमारी कोलन जो है वो एक्सक्रीमेंट से भरी हुई है ना। फिर इस बदन के अंदर ऊपर जाओ तो अंदर दिमाग है, और दिमाग के अंदर अकल है। इस तरह जमात के अंदर, दीन के अंदर, दीन के चलने वालों के अंदर सब तरह के लेवल के लोग होते हैं। बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, मगर थोड़े ऐसे होते हैं कि जो ब्रेन का दर्जा रखते हैं, जिनमें अक्लमंदी होती है, जिनमें मोहब्बत होती है, जिनमें इल्म होता है। जमात 1000 आदमी की एक जमात हो गए, इबादत करने वाले, मौला को प्यार करने वाले 1000 नहीं है, 500 भी नहीं होंगे, शायद 50 होंगे। इन 50 के अंदर भी सच्चा प्यार करने वाले तो 10-20 ही होंगे। तो इस तरह से इस्लाम दीन जो है, उसके अंदर इस्माइली मजहब जो है वो ब्रेन की तरह है। इस्माइली मजहब के अंदर नूर और इल्म भरा हुआ है। खोली भंडार, मारो सामीरा जो बैठा, पुराने जमाने के अंदर घूम फिर के व्यापार करने वाले को रमजारा कहते थे, हॉकर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। तो वो सिर के ऊपर एक गठड़ी लेके या एक थैला अपने कंधे के ऊपर रख के तो वो हॉकिंग करते हैं। फिर लोग उसको आके पूछते हैं फलानी चीज है तो है, वो अपनी चीज गठड़ी खोलते, सब अपनी चीजें डिस्प्ले करता है, देखो मेरे पास ये है। तो फिर कहते हैं खोली भंडार, मारो सामीरा जो बैठा अपनी गठड़ी खोल दी उसने, और उसने रख दी अपनी चीजें के। ऊंच नीच का सबक सुनिए, इसके इतने पैसे नहीं, तुम इतने ले लो, नहीं इतने दे दो, ये ऊंच नीच का सौदा होता ना। तो इस तरह हमारे यहाँ ये मौला ने भंडार खोली है, ये जमात खाना उसका भंडार है, और यहाँ ऊंच नीच का शब्द होता है। ऊंच नीच का शब्द मामूली हालत में बोलूं तो देखो ये नांदी है, इसमें ऊंच नीच के शब्द होते हैं। घर से हम एक प्लेट लेके आए, ये नियत से लाए मौला को खिलाऊं, शातिर की मेहमानी लेके आए, तो ये आपने नियत की कि ये मौला की है, ये पाक चीज है, इसको कोई खा नहीं सकता, इसका नजराना दो। एक ने कहा 50 सेंट, दूसरे ने सोचा मौला की ये मेहमानी 50 सेंट में 75 सेंट, उसने कहा $1, उसने कहा ये $1.25, ये ऊंच नीच के शब्द होते हैं। हाँ,
ہماری نیت یہ نہیں ہے آج، کیونکہ ہم نے ناندی کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے تو ناندی کو یہ ایک آپشن سمجھا ہے، اور ہم اس لیے لیتے ہیں دیکھو نا اس کے اندر آج مرغی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑی بریانی ہے، اچھی قیمتی چیز ہے، کھانے میں مزہ آئے گا، اس نیت سے لیتے ہیں. یہ نیت سے نہیں لیتے کہ یہ مولا کا مال ہے. پیسے والا بڑی قیمتی چیز لیتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی جو ہے نا وہ بھی جماعت میں کھانے میں سے کچھ لینا چاہتا ہے کہ میں کچھ بھی نذرانہ دے کے مولا کی مہمانی میں سے تھوڑا سا میرے کو ملے، میں اپنے گھر برکت کے طور پہ لے جاؤں. نانی کو کیا سمجھتے ہو؟ ریسٹورینٹ سمجھا جماعت کھانے کو کہ ریسٹورینٹ کے اندر ایک فکس آئٹم ہوتے ہیں کہ یہ فلانی پلیٹ کے $2 کے $2.5. ایک پیزا بریڈ لے لو تو آپ کو یہ نیبو سینٹ کی ملے گی، اور آپ نے کبھی پیزا لے لیا تو $2 کا مل گیا. یہ چیز یہاں جماعت کھانے میں نہیں ہے. یہ اونچ نیچ کا جو شبد ہوتا ہے ہم لوگ نہیں سمجھتے کہ ہم کیا لے رہے ہیں، مگر نادی شاہ پیر کا پاک مال ہے، اس کی تو قیمت ہو ہی نہیں سکتی، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہوتی. مولانا حضرت امام کریم شاہ صلوات اللہ علیہ 66 میں دار السلام آئے. ہم لوگ اسماعیلیوں کو کبھی غیر لوگ کبھی سنتے ہیں نا، ان کو ہماری حالتیں سمجھ میں نہیں آتی. کئی لوگ ہم کو پاگل سمجھتے ہیں، اور اس انسان کو پاگل بنا دیتا ہے. پریم ہے ہی ایسی چیز. حضرت امام آئے اٹانگا جماعت کھانے میں بیٹھے تھے. مولا سب کام کاج کر کے اٹھ کے تو وہ پلیٹ فارم سے نیچے اترے. 2 شخص تھے سامنے، پاس کے اوپر مہمانی کا فروٹ وغیرہ پڑا تھا. ابھی پتا نہیں مولا کو کیا رحمت آ گئی، انگور پڑے تھے گریپس، تو صاحب نے چلتے چلتے گریپس ایک توڑا اور منہ میں ڈالا. بس کیا پوچھنا، صاحب تو چلے گئے. اب وہ گریپس اتنا بڑا کچھ 1 کلو جتنا وہ تھا اس کا جھمکا، ناندی ہونے لگی تو لوگ اکٹھے ہو گئے. ابھی ناندی والے نے سارا جو اٹھایا تو جماعت کہتی ہے نہیں 2 5 دانے کرو کیونکہ سب کو لابھ ملے. اچھا اس نے 5 دانے کاٹ کے بیچے. 5 دانے کے 500 شلنگ. گاؤں میں جاؤ، گاؤں میں جا کے دیکھو تو آپ کو سارا 1 کلو 66 کی بات کرتا ہوں، اس وقت 10 قیمت ہوگی 1 کلو کی، 20-25 شلنگ ہوں گے، 50 شلنگ ہوں گے. لیکن یہاں 5 دانے کے 500 شلنگ جا رہے ہیں، کیونکہ جو گاؤں میں انگور ملتا ہے وہ اور چیز ہے، اور یہ جو گریپ ہے نا یہ اور چیز ہے. اس کو اس مولا نے ہاتھ لگا دیا، اس میں سے ایک کاٹ کے منہ میں ڈال دیا. اب عشق والوں کا حال ہی بات پوچھو. میرے مولا نے اس کے اندر سے ایک دانہ کھایا. میرے کو یہ چاہیے 500 شلنگ کیا چیز ہے؟ کیا یہ گانڈ پن نہیں؟ ہاں، دنیا دار انسان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی، یہ گانڈ پن ہے. یہ کیا بات ہے؟ مولانا شاہ کریم سلطان محمد شاہ کے وارے کے اندر، یعنی حضرت امام اس وارے کے اندر نور پہ کیے نا. 1966 کی بات کرتا ہوں، جولائی کا مہینہ امامت ڈے تھی. امامت ڈے اس وقت مولانا سلطان محمد شاہ نے جان بوجھ کے جولائی مہینے میں رکھ دی. امامت ڈے ہم وہ زمانے کے اندر جون میں منایا کرتے تھے، جو کبھی آپ کو یاد ہو رہے تو سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں جون کی 13 کو دنیا بنے امام ذرا نادرست تربیت تھی تو جولائی میں رکھی. جولائی کا 1 ویک تھا. مولا لندن کے اپنی اسماعیلی جماعت کی طرف سے سیوائے ہوٹل کے اندر ایک ڈنر میں آئے. اس کو انہوں نے نام دیا پلیٹینم جوبلی ایئر ڈنر. مولا آئے، سودان کا پریزیڈنٹ اس وقت تھا. ہندوستان کے اور دوسرے بہت سے ملکوں کے ایمبیسیڈرز وغیرہ تھے. پنڈت نہرو کی بہن تھی وجے لکشمی پنڈت، وہ انڈیا کی طرف سے لندن کے اندر انڈین ہائی کمشنر تھی، تو اس ڈنر کے اندر وہ بھی تھی. مولانا سلطان محمد شاہ کے بازو میں اس کو بٹھایا گیا. نہرو فیملی کے ساتھ پرانی دوستی تھی مولا کی. نہرو فیملی ہے وہ کشمیری پنڈت ہیں. ڈنر ہوا، بہت سی باتیں ہوئی، جوکس وغیرہ ہوئے.
ابھی امام سلطان محمد شاہ نے کچھ تھوڑی سی اسپیچ کی تھی. اس اسپیچ کے اندر مولا نے حافظ شیرازی کا ایک شعر پڑھا. مولا نے وہ شعر پڑھا. وجے لکشمی پنڈت فارسی جانتی ہے, شاید ابھی گزر گئی, مجھے خیال ہو تو بہت جھومے, خوش ہوئی. جو لوگ فارسی جانتے تھے ان کو بہت مزہ آیا. تو حافظ شیرازی کا یہ شعر جب یہ سب بیٹھ گئے تو وجے لکشمی پنڈت نے مینیو کارڈ لے کے صاحب کو کہا اور پین لی کہ یہ آپ مجھے شعر لکھ دو فارسی میں. تو مولا نے مینیو کے پیچھے اپنے دست مبارک سے فارسی بھاشا میں یہ شعر لکھ دیا. ہرگز نمیرد آ کے دلش زندہ شد بشت. میری کوئی ٹیپ سنے اور فارسی جانتا ہوگا تو شاید اس کو مزہ آئے. ہرگز نمیرد آ کے دلش زندہ شد بشت سب تست بر جرید آئے عالم دوام مال. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو عشق کرتے ہیں, محبت پریم کرتے ہیں اور پریم کے اندر مر جاتے ہیں, وہ کبھی مرتے نہیں. خدا تعالیٰ کی ساری خدائی کے اندر یہ بات ہر جگہ تم کو لکھی ہوئی ملے گی. لکھی ہوئی کا مطلب کتنی ہی دنیاؤں کے اندر آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ جو پریم کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں, کیونکہ وہ پریم کے اندر مکس ہو جاتے ہیں. اور پریم مرتا نہیں کیونکہ پریم خود اللہ ہے, اللہ کبھی مرتا نہیں. پھر بھی میری اس کہنے سے, یہ ایکسپلینیشن دینے سے ابھی بھی اس کا ایکسپلینیشن بہت اچھا نہیں ہوا. اس کے لیے میں آدھا گھنٹہ آپ کو اس کا بیان کرتا رہوں, تب جا کے آپ کو تھوڑی سمجھ پڑے کہ شعر کے اندر کیا خوبصورتی رکھی ہوئی ہے. تو مولانا سلطان محمد شاہ نے اپنے ہاتھ سے شعر لکھ دیا. شعر لکھ کے دیا وجے لکشمی پنڈت کو. یہ کارڈ لے کے کھڑی ہو گئی, کہنے لگی دیکھو یہ ہیرائنس نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر یہ شعر لکھا ہے. میں اسماعیلی جماعت کی اسٹوڈینٹس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے فنڈ ریز کرنے کے لیے میں اس کو آپشن کرتی ہوں. بولے کوئی, میری فرسٹ بولی 50 پاؤنڈ. 50 پاؤنڈ سے کرتے 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 کچھ 2000 پاؤنڈ تک گئے. ایک خالی مینو کارڈ, اس کے اوپر کارڈ میں لکھا, اس کے ایک یوگانڈا والے اسماعیلی نے 2000 پاؤنڈ کے اندر اس کو خریدا. جب وہ بولی پوری ہو گئی تو وجے لکشمی پنڈت کہتی ہے میں تم کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, تم نے پاؤنڈ دیے ہے نا, گنیز بنا ڈالو. اس نے کہا گنی کا 21 شلنگ ہوتے تھے وہ زمانے میں, اور پاؤنڈ 20 شلنگ کا ہوتا تھا. تو اس نے پاؤنڈ کے گنیز بنا دیے, 2100 پاؤنڈ ہو گیا. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ ایک کارڈ کی اتنی قیمت, مگر یہ کارڈ کی قیمت نہیں تھی, اس نے جو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اس کی قیمت تھی. آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی یہ فلیٹرسٹ ہیں, وہ ایک چھوٹی سی اسٹیمپ ہوتی ہے 1 پیسے کی, 1899 کی, 1899 کی 1 پیسے کی انڈیا کی ایک اسٹیمپ 10,000 پاؤنڈ کے اندر بکی. 1 پیسے کی اسٹیمپ. ایک تو یہ کہ وہ جھونی ہو گئی, ٹھیک ہے, ریئر ہو گئی, مگر یہ جو فلیٹرسٹ ہوتے ہیں ان کی یہ ہابی ہوتی ہے, اور اپنے من کو راضی کرنے کے لیے, یہ پرائڈ کے لیے کہ میرے پاس یہ فلانی چیز ہے, اس کی وہ سینٹیمنٹل ویلیو دیتے ہیں. مگر وہ ویلیو اس چیز کی نہیں ہوتی, ویلیو اس کی وہ محبت کی کہ جس محبت سے انہوں نے وہ چیز خریدی ہے. یہ عشق ہے. اس کے لیے مولانا حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے مذہب کو سمجھو. 5 دانے گریپ کے 5 دانے 500 شلنگ میں, یہ محبت ہے. ناندی ایسی ہی ہے. ناندی ہم اس لیے لیتے ہیں, میرے مولا کا مال ہے, مولا نے کھایا ہے, اس نے تو قبول کر لیا. اب میں اس کو لے جاؤں گھر برکت کے طور پر. حقیقت میں ناندی لے جانے والے کو برکت ملتی ہے. مولانا علی شاہ ماں باپ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی ناندی لیتا ہے, جو آدمی ناندی لے کے آتا ہے اپنے گھر سے,
उसकी दसवंत की कोई भूल चूक होवे तो मैं नांदी की जितनी कीमत उपजती है, मिलती है, वो पैसे, वो रकम मैं दसवंत में लिखता हूँ। अगर दसवंत की अजानी भूल चूक होवे तो, और हमारी अजानी भूल चूक हो ही जाती है। तो किसी आदमी ने पूछा, बैठा था, कहता मौला जो नांदी लेके जाता है, फरमाया उसने जितने पैसे दिए ना नांदी खरीदने में, उसके भी मैं दसवंत की भूल चूक में लेता हूँ। नांदी ये चीज है, क्यों कि ये शातिर की मेहमानी है। एक दफा मेहमानी की नियत कर दी तो फिर ये हमारा माल नहीं रहता, ये मौला का माल है। तो कहने का मकसद ये है कि हम एक रकम देके कोई चीज खरीदते हैं और उस खरीदने के अंदर हम अपने दिल को समझाते हैं कि मेरा सौदा अच्छा है या अच्छा नहीं। यानी कीमती चीज थोड़े भाव से मिल गई तो सौदा बहुत अच्छा, लेकिन बहुत रकम दे के ऐसी चीज ली कि जो उसके लायक नहीं तो सौदा बुरा हो गया। अल्लाह फरमाता है कि तुमने अपनी जान, माल, आल, औलाद के बदले में वो दे के तुमने दीन इस्लाम खरीद किया, मेरी मोहब्बत खरीद की। ये ईमान का सौदा है। ऊंच नीच का शब्द का मतलब ये है कि उसने हमारी बहुत सी चीजों की कीमतें लगाई हुई हैं। वो कीमतें पैसे की नहीं, वो कीमतें रूहानी हैं। जैसे कि इमाम फरमाता है कि तुम अपने घर से जब चलो ये नियत करके कि मौला के घर जाऊं, सजदा करूं, दुआ पढ़ूं, मौला को सलाम करूं, ये नियत हो गई ना, और आपके दिल में प्रेम है मौला का, तो नियत ने प्रेम को खरीद लिया। तो मौला कहता है कि हर कदम के ऊपर, एक एक स्टेप के ऊपर तुमने 1 करोड़ मजलिसें बनाई, मैं तुम्हें इतना सवाब दूंगा। देखो ऊंच नीच का सौदा हो गया। एक एक डगले डगले करोड़ यज्ञ अनुकूल, यज्ञ कहते हैं मजलिस को। तुम एक पांव उठाओ मौला के घर की तरफ जाने के लिए मोहब्बत प्रेम से, तो एक एक कदम के ऊपर इतना सवाब मिलता है। मैं आपको भी बताता हूँ कि सवाब क्या चीज है। फिर एक और चीज देखो, मौला कहता है कि तुम जो कुछ भी मजहब के अंदर खर्च करते हो तो मैं तुमको 1 का 1.25 लाख दूंगा। 1 का 1.25 लाख। कभी हमने 1 सेंट दे के दुआ कराई तो मौला के घर के अंदर 1.25 लाख सेंट मौला ने जमा किए, इतना हमें सवाब मिलता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। देखो दीनदारों, हम लोग 500 शिलिंग दे के 5 साल का काम कराते हैं, जिसको हम नौमी रात की मजलिस कहते हैं। मैं सौदे की बात कर रहा था। मौलाना हसन अली शाह नवाब सल्लल्लाहु अलैहि जब हिंदुस्तान आए ईरान से, तो अपने बहुत से इस्माइली मौला के पास जाके हमें अर्ज करे, खुदावंद कुछ काम दे, मैं तेरे घर का काम करूं, तेरे बूट पॉलिश कर दूं, तेरे कपड़े धो दूं, तेरे घर में मैं झाड़ू निकाल दूं। मौला फरमाया मेरे पास कितने नौकर हैं। अल्लाह हुस्न अली शाह नवाब जब आए तो 2000 सोल्जर मौला के नौकर जो थे वो साथ आए, 2000 आदमी लेके आए। इतने बहुत नौकर हैं, मैं तुम्हें क्या काम दूं? तो फिर कहते अच्छा मौला तेरे एक नौकर की मैं पगार दे दूं तो उसने जो नौकरी की है ना उसका सवाब मुझको मिले। मौला बोले अच्छा। तो वो खुद ही लोग जो थे अपने इस्माइली, वो नौकरों के साथ जाके बात करे, तेरी पगार कितनी? किसी ने कहा 100 रुपए, किसी ने कहा 50 रुपए। तो उसकी हिसाब से मौला के पास गए तो लोग बहुत जाने लगे, तो मौला ने एक फ्लैट रेट रख दिया। वो ये था कि वो जमाने के अंदर हर महीने 8 रुपए 10 रुपए नौकर की पगार थी। 8-10 रुपए $1 जितने हैं, बरस के 100 रुपए होते थे। तो मौला फरमाया अच्छा तुम किसी नौकर की 100 रुपया पगार है, तुम 100 रुपया रखो, तो उसने 1 बरस मेरी जो सेवा की है, मैं ये समझ के कि तुमने मेरी सेवा की तो ये नौकर की पगार तुम दे देते हो। इस तरह से 5 बरस लोगों ने बना दिए। कोई 7 बरस लेके आता था, कोई 12 बरस के पैसे दे जाता था। क्राइटेरिया क्या है इमाम की सेवा? पैसा क्राइटेरिया नहीं, पैसा तो सिर्फ एक मीडियम है। बहुत से लोग ऐसा ख्याल करते हैं कि इस्माइली मजहब के अंदर जिधर जाओ पैसा पैसा पैसा। हाँ, क्योंकि पैसा जो है ये एक मीडियम है इमाम की सेवा करने का। अच्छा आओ सेवा करो, मौला के घर की 5 बरस सेवा करो, बिल्कुल पगार नहीं लेना, खाना पीना भी अपने गांठ से खाओ,
تب جا کے سیوا ہوتی ہے نا. اگر مولا کا گھر کا جا کے کھانا کھاؤ اور فری سیوا کرو تو وہ کھانا تو آپ نے کھایا, اجرت تو لے لی, سیوا کیسے ہوئی؟ کھانا اپنے کھیسے کا کھاؤ اور مولا کی سیوا کرو, تب 5 برس سیوا کے بعد آپ کو 5 سال کی بخشش ملے. تو آج کتنا سستا ہے, 5 سال کے کتنے $25 ہوں گے, کتنے, چلو $50 70. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ رقم جو ہے نا وہ کوئی چیز نہیں, یہاں تو محبت کی بات ہے کہ ایمان کی ہم کو خدمت کرنی ہے. تو یہ اونچ نیچ کے سودے اس طرح سے ہوتے ہیں, ہم کو ثواب ملتا ہے. ایک دوست ہے, بہت پیارا ہے, اس دوسرے دوست کی برتھ ڈے آئی تو یہ دوست اس کو جا کے کچھ نہ کچھ کوئی چیز دیتا ہے, ایک پھول بھی دے دے, $5 کی ایک ٹائی دے دے. ابھی کیا یہ ٹائی وہ آدمی نہیں لے سکتا جس کی برتھ ڈے ہے؟ لے سکتا ہے, لیکن دوست نے اس کو ایک تحفہ دیا, ایک گفٹ دیا. میٹر اس میٹیریل کا نہیں ہے, قیمت تو یہ ہے کہ میرے دوست نے مجھے گفٹ دیا. گفٹ بھلے ایک پھول بھی ہوئے, گفٹ بھلے $1 کی کوئی چیز ہوئے, کیا ہے, تھینک یو, تو نے مجھے یاد کیا. یہ اپریسیشن ہے, یہ محبت کے سامنے محبت کا ایک دکھاوا اور ایکسپریشن ہے, اور اس کے دل کے اندر محبت اور بھی بڑھتی ہے. اب جو ثواب میں کہتا ہوں کہ ثواب کیا ہے, تو ثواب یہی ہے, اپریسیشن آف لو. حضرت امام کو جب ہم مہمانی دیتے ہیں تو وہ ہم کو کہتا ہے کھانا ودان. ہم اسماعیلیوں کے اندر کبھی کوئی پر قوم کا آدمی آ جائے کسی بڑی رات کو اور ہم کو دیکھے کہ جب ہم اول سفرہ لگاتے ہیں مہمانی تو بعض جگہ کے اوپر $1000 ہو جاتے ہیں. کچھ عرصہ پہلے نیروبی کے اندر ایک آدمی نے 11 لاکھ شلنگ کا سفرہ کھٹا, 11 لاکھ 1.1 ملین شلنگ دے کے اس کو کیا ملا, کھانا ودان. بس ایک ایپل بھی اس کو نہیں ملا, کسی نے ایک ایپل بھی نہیں دیا, کھانا ودان. 11 لاکھ شلنگ لے کے کھانا ودان, 2 ورڈ سن کے وہ اتنا خوش ہوا. مگر یہ کھانا ودان جو اس کی قیمت جانتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں. 11 لاکھ کیا, 11 ملین ہوئے تو بھی کچھ نہیں. تو یہاں یہ جو چیز ہے نا وہ محبت کی چیز ہے, یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو محبت کی جو اپریسیشن ہے وہ ثواب ہے, اور وہ ثواب نور ہوتا ہے. خدا اس کو نور دیتا ہے. خدا جب اس سے محبت کرتا ہے تو خدا اپنا نور اس کو دیتا ہے, اور اس نور کے بدلے میں اس کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے. آپ نے ایک کینڈل جلائی, اکھے اس روم کے اندر ایک کینڈل جلائی تو اس ایک کینڈل کی روشنی سب جگہ تو نہیں پہنچے گی, لیکن آپ کبھی 25-50 کینڈل جلاؤ دو تو روشنی بڑھ جائے گی. 1000 کینڈل جلاؤ تو اور بھی روشنی بڑھ جائے گی. 10,000 کینڈل رکھ دو تو اس کی کتنی روشنی اور گرمی ہو جائے گی. یہ ثواب جو ہے نا وہ ایک اپریسیشن ہے. ہم جب مولا کے گھر میں کچھ کام کرتے ہیں تو ہم کو اس کا ثواب ملتا ہے. وہ ثواب کے بدلے میں ثواب نور ہے. ثواب کے بدلے میں ہمارے اندر گناہ ہے وہ اندھیرا ہے. گناہ جو ہے وہ ڈارکنیس ہے, وہ اتنی کم ہو جاتی ہے. جتنے ثواب اکٹھے ہوتے ہیں اتنی ڈارکنیس گھٹ جاتی ہے. جتنی بتیاں زیادہ روشن ہوتی ہیں اتنا بھی اندھیرا دور ہو جاتا ہے. اور ہمارے نور کی وجہ سے جو ایمان کے دعا آشیش سے ملتا ہے ہمارے دل کے اندر روشنی پیدا ہوتی, عقل آتی ہے, کام کرنے میں سفلتا ملتی ہے, مولا کا پیار ملتا ہے, روحانی شکتی بڑھتی ہے, دکھ سہن کرنے کی طاقت آتی ہے. بہت سی بلائیں خود بخود دور سے ہی ہٹ جاتی ہیں کیونکہ جدھر روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں آتا. ثواب یہ درجے کی چیز ہے. پھر تیسرے پاٹ میں لئی ترازو مارو میرا جو بیٹھا لاو تو مول کر دیجیے. ترازو لے کے بیٹھا ہے. ترازو کیا ہے؟ بیلنس ہے. بیلنس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک طرف وزن ہوتا ہے ویٹ, دوسری طرف جو چیز خریدتے ہیں وہ ہوتی ہے. ویٹ آپ کی عبادت ہے اور جو خریدنے والی جو چیز ہے وہ آپ کی سیکریفائس ہے, وہ ویٹ ہے, اور آپ کی عبادت بندگی اور ثواب ہے وہ
चीज है जो आप खरीदते हैं, आपकी सेक्रीफाइस, आपकी मेहनत, ये वेट के हिसाब से है। अगर 1 पाउंड है तो सामने वो चीज भी 1 पाउंड होगी, कभी ये 1.5 पाउंड है तो वो भी 1.5 पाउंड होगी, तभी वो बिकती है, तभी उसका वो बैलेंस रहता है। आपने जितनी सेक्रीफाइस, जितनी खिदमत वगैरह की है, उसके सामने, उसके बदले में उतना आपको नूर और सवाब और बख्शिशें, रहमतें मिलती हैं। तो मौला का ये आशिक जो पीर सदरुद्दीन माँ बाप है, वो कहता है कि वो तो भंडार खोल के, दुकान खोल के बैठा है और हाथ में बैलेंस लेके बैठा है, आओ उसके साथ सौदा करो, और वो ये है जमात खाना। इस जमात खाने के अंदर बहुत सी चीजें बिकती हैं, बहुत सी चीजें सैंपल के तौर पे मिलती हैं, बहुत सी चीजें हमको बख्शिश मिलती हैं, बहुत सी चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं। ऐसा बहुत दफा होता है कि आपने किसी व्यापारी के उधर जाके $200-400 का कुछ व्यापार कराया, तो वो एक आध छोटा गिफ्ट आपको दे देता है बिन मांगे हुए। मौला तो बहुत ज्यादा देता है। तो ये जो घर है इमाम का, जिसको हम जमात खाना कहते हैं, इस जमात खाने को समझने की कोशिश करें। ये नूरानी घर है, भले लकड़ी का बना है, लेकिन इसके अंदर नूर है। इमाम बैठा है, पीर बैठा है, फरिश्ते आए हैं, रूहानियां आई हैं, मोमन आए हैं, मोहब्बत की बातें होती हैं, नूर की बातें होती हैं, आजिज़ी और अरज होती है, मन के दुख ज़ाहिर करने की जगह है, मन के अंदर रुदन होता है, अपनी मुश्किलें दूर करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, या मौला मेरे को फलानी चीज चाहिए, या मौला ये है। हर मुरीद जो है हाजिर इमाम का, तो जुदे जुदे तरीके से कुछ न कुछ या वो मांगता रहता है या वो नहीं मांगता, तो कहता है अच्छा तुझे मर्जी आवे वो दे, तू खुश रहे। हर आदमी अपनी ईमान की हालत से इधर जमात खाने में आके मांगता है। वो लोग जो अपने घर से हजर इमाम के घर में आके मौला का दीदार और उसको सलाम करने के लिए आते हैं, उनके दिलों के अंदर रोशनी पैदा होती रहती है। इमाम के इस घर के अंदर आओ, इबादत करो, इस घर की इज्जत करो, इस घर का बहुत मान मर्तबा करो, इस घर की सेवा करो। इस घर की जो धूल मिट्टी है ना, वो भी बहुत कीमती चीज है। इमाम के पाँव के नीचे जो डस्ट है, वो डस्ट भी हमारे गुनाहों को मुआफ करने के लिए है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी निकल जाया करते थे, तो जो आशिक मोमन होते थे, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जूतियों के नीचे पाँव रख के जब चले जाते थे, तो वहाँ से खाक उठा के अपने सिर पे मला करते थे। ह्यूमिलिटी, मोहब्बत, प्यार और प्रेम, ये उनको ही नसीब होता है कि जिनके खुश नसीब होते हैं, जो इस हस्ती को, इस इमाम को, इसके नूर को समझते और जानते हैं। दीनदारों, जितना हम्बल बनोगे, जितना इमाम के घर की इज्जत करोगे, जितना इस घर को अपने दिल के अंदर जगह दोगे, इतना दिन ब दिन आपकी दुनिया और दीन दोनों में चढ़ती होती रहेगी। आओ इधर आके इमाम के साथ सौदा करो, इमाम के साथ बिजनेस करो। जैसा अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मोमिनो, अल्लाह कहता है अल्लाह को कर्ज हसना दो। अल्लाह उधार मांगता है, लोन मांगता है। खुदा को लोन लेने की क्या जरूरत पड़ी? कर्ज का नाम लिखा है अरबिक में। अल्लाह को कर्ज हसना दो। कर्ज हसना का मतलब ये ब्याज मांगे बगैर, यूं ही मदद करने के लिए। तो अल्लाह को कर्जा लेने की क्या जरूरत पड़ी? कौन सा कर्जा? खुदा को पैसे की बात नहीं, यहाँ यही कर्जा है। हमारी मोहब्बत और नीयत जो है, ये एक किस्म का कर्ज है कि जब हम मौला को कुछ देते हैं तो वो कर्ज हो गया उसके लिए, मतलब कि वो रखता नहीं, वो जरूर उसकी पेमेंट करता है। मेहमानी और चीज है, मेहमानी और चीज है। लेकिन आपने कभी मौला को अपनी मर्जी से कोई चीज दी, वो मेहमानी है। लेकिन आपने कभी मजहब के अंदर कोई खर्च कर दिया, जमात खाने में बत्तियां चाहिए, आपने उसके लिए पैसे दे दिए। जमात खाने में पंखा चाहिए, आपने पंखा दे दिया। कारपेट चाहिए, कारपेट में कुछ पैसे रकम दे दी। ये सब कर्जा है खुदावंद के ऊपर। जो सच पूछो तो मेहमानी करते हैं ना जब, तो मौला खाता है तो वो भी वापस दे देता है। मैं आपके घर आके चाय पी जाऊं और आप मेरे घर पे आओ, तो फिर मुझको भी तो ऐसा होता ना कि देखा इसने मुझे चाय पिलाती तो मैं भी चाय पिलाऊं। ये कर्ज है। मौला के घर में जो कुछ भी आपने खर्च किया वो रखने वाला नहीं, वो वापस देगा। और वो तो ऐसा है कि जितना आपने दिया इतना नहीं देगा,
آپ نے کبھی ڈالر خرچ کیا ہے تو وہ آپ کو ڈالر نہیں دے گا، وہ آپ کو $10 بھی نہیں دے گا، $1.25 دے گا۔ ادھر یاد ہے آپ کو اس دھرتی کے اوپر کینیڈا کے اندر مولا جبھی آئے برنبی کے جماعت خانے کے اندر، اور جب مولا نے آ کے اپنی وہاں کی کراچی کی ہاسپٹل یونیورسٹی کی بات کی تو مولا نے کیا فرمایا کہ جو اس میں فنڈ دے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اس کو مولا خداوند عالمین 1000 فولڈ اس کو برکت دے رہے۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے قرضہ دو، میرے رستے میں خرچ کرو تو میرے اوپر قرضہ ہو جائے گا، تو میں تم کو پھر اس کا عوض دوں گا۔ تو یہ دروازہ ہے، یہ گھر ہے، یہ جگہ ہے جہاں حضرت امام نور بیچتا ہے، یعنی بیچنے کا مطلب یہ دیتا ہے۔ ہم نور کی قیمت نہیں لگا سکتے مگر ہم اس کو لینے کے لیے اپنے دل کی نیت کرتے ہیں۔ یوسف نبی بہت خوبصورت ہے، سارے انسان کی جتنی بھی ریس ہے یوسف نبی جیسا بیوٹیفل ہینڈسم خوبصورت انسان کبھی پیدا نہیں ہوا، بہت خوبصورت ہے، مگر ایک دن غلام بن کے بک گئے۔ جس طرح گنانوں کے اندر ہے کہ ہریش چندر نے اپنی عورت اور بچے کو بیچ ڈالا تو ہم لوگ آنکھیں چڑھاتے ہیں، یہ تو ہندوؤں کی بات لے آئے ہو، عرب مسلمانوں کے اندر بھی ہے، قرآن میں ہے کہ یوسف نبی بیچے گئے۔ یوسف نبی جب بکنے لگے اور اناؤنسمنٹ ہوئی کہ بھائی کل یوسف کی آپشن کی جائے گی، بڑے بڑے مالدار لوگ آئے کہ ایسا غلام ہم کو ملے جو ایسا خوبصورت، ایسا شکل والا، ایسا علم والا، اتنی عقل والا۔ وہ زمانے کے اندر غلام خریدتے تھے جیسے ہم موٹر خریدتے ہیں، بائسیکل خریدتے ہیں، گائے خریدتے ہیں، گھوڑا خریدتے ہیں، تو آدمی بکتے تھے۔ ہزاروں آدمی ادھر خریدنے کے لیے آئے۔ ایک بوڑھی اپنے سر کے اوپر اتنا بڑا سوتر کا گولا لے کے آئی۔ سوتر مینس تھریڈ، وہ زمانے میں ملے نہیں تھی، ریتیا جو چرخا ہوتا ہے ویونگ ویل کے اوپر وہ تھریڈ بنا کے اس کو لپیٹ کے اتنا بڑا بال بنایا اور وہ لے کے آئی سر پہ رکھ کے۔ تو وہ جو آدمی ادھر مینیجر کے طور پہ یا گارڈ کے طور پہ کھڑا تھا، اندر جانے نہیں دیتا تھا لوگوں کو، تو یہ بوڑھی کو روکا، اے بڑھیا کہاں جاتی؟ کہ ادھر آپشن ہے نا یوسف کی، کہ ہاں چل چل تیرا کیا کام، تو کیسے خرید سکتی ہے؟ میں یہ خریدنے آئی ہوں، یہ میرا سوتر کا گولا دے کے۔ تو بہت ہنسا، پاگل ہو گئی کیا؟ بڑے بڑے مہاراجے، بڑے بڑے پیسے والے لوگ آئے ہیں اور تم یہ سوتر کا گولا لے کے یوسف کو خریدنے جاتی ہے؟ تو بیٹے میں جانتی ہوں میں خرید نہیں سکتی، میری کوئی توفیق نہیں، لیکن یہ سوتر کا گولا یہی میری ملکت ہے، میں اس نیت سے آئی ہوں کہ میں یوسف کو خریدوں۔ جانتی ہوں خرید نہیں سکتی، لیکن خریدنے والوں کے اندر لسٹ میں میرا نام تو ہے کہ میں لینے آئی تھی، میں جانتی ہوں نہیں لے سکتی۔ دیکھو اس کی بھاونا کیسی ہے، اس کا پریم کیسا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں خرید نہیں سکتی لیکن میں نے نیت کی ہے کہ خریداروں میں، لینے والوں میں میرا نام لکھ لو۔ ہم حضرت ایمان کو کیا جان سکتے ہیں، ہم اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ ایک دمڑی دے نا تو بھی وہ بادشاہ دین دنیا کا اس کو کروڑوں سے زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ بھاونا کی بات ہے، بھاونا کی، پریم کی بات ہے۔ لمبی بات نہیں کرتا، جب کیونکہ آج تو سنا دیتا ہوں، کالی محلہ بمبے کے اندر جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں، یہاں ایک بوڑھی عورت نے چھوٹی سی دونی، آج جتنا ادھر ہمارا سینٹ ہے نا، یہ سینٹ کی سائز کی دونی ہوتی تھی چاندی کی، 50 برس، کدھر 55 برس کی بات ہے، 60 برس کی بات ہے۔ تو یہ بیچاری بھجیے بنا لے اور بیچ بیچ کے اس میں سے ایک ایک پائی اکٹھی کر کے اس نے 2 آنے بنائی۔ در برس مولانا سلطان احمد شاہ آتے تھے، دست بوسی چھمائی جاتی تھی، مہمانی رکھنا پیسے والوں کا کام تھا، 136 روپے رکھے، تو یہ غریب آدمی 136 روپے تو ساری عمر بھی اکٹھے نہیں کر سکتے تھے۔ 2 آنی اس نے بنا کے اپنی پچھیڑی کے چھیڑے میں 8-10 گانٹھیں باندھ کے اس کو رکھ دیا۔ مولا جب بھائیوں کی میں دست بوسی کے لیے گئے تو یہ بھائی ادھر گئی، مولا کے سامنے جا کے کیا ہوتا تھا، رسم یہ تھی کہ مولا کے پاؤں کے پاس ٹرے پڑی رہتی تھی، اپنی من مراد اس کے اندر نظر رکھ کے ہم ہاتھ جوڑتے تھے، مولا سر پہ ہاتھ رکھتا تھا، یہ دست چھمانا تھا۔ تو یہ بھائی جب ادھر پہنچی
तो इसने गांठें खोलनी शुरू की। अभी 8-10 गांठें लगाई थी, तो इसलिए लगाई थी कि ध्वनि गुम न हो जाए। एक गांठ खोली, दूसरी खोली, तो पीछे जो वॉलंटियर मेजर माँ खड़ी थी वो उसको ठोका देवे, शिरीन भाई जल्दी करो, देर होती है। तो सुपरमैन से फरमाया छोड़ दो उसको, माँ बाप देख रहा है। उसने 2-3 मिनट लिए, एक गांठ खोली, दूसरी खोली, तीसरी खोली, सब गांठें खोल के ध्वनि निकाली, बोला कि कदमों में रखी, हाथ जोड़े, नमन किया। बोला ने एक हाथ उसके सिर पे रखा और दूसरे हाथ से नीचे सब नम के ना वो ध्वनि उठाई। उसका ध्वनि हाथ में लेके कहते हैं, देखो ये ध्वनि हमको 2 करोड़ रुपए से ज्यादा प्यारा है, ये हम खुद खर्च करेगा। तो ये ध्वनि अपने खीसे में डाल दी। वहाँ नीचे हजारों पड़े हैं, किसी ने सोने का पाउंड रखा है, किसी ने चांदी के रुपए पड़े हैं, किसी की तरफ हाथ नहीं लगाया, देखा नहीं। ये ध्वनि कहते 2 करोड़ रुपए से जास्ती है, अपने खीसे में ध्वनि डाल के लेके गया। मोहब्बत की बात थी, ध्वनि की चीज ही नहीं थी, मगर मौला ने उसकी भावना, उसका प्रेम देखा तो मौला को वो 2 करोड़ जितने लगे। ये बात हमारे मजहब की है जो गैर नहीं समझ सकते। हम अपने इमाम की इस मोहब्बत की कदर करते हैं, हम उससे प्रेम करते हैं, हम उसको चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। इस वजह से क्योंकि इस्माइली दीन का सारा बेस हजरत इमाम की लव और मोहब्बत के ऊपर है। सुखी आबाद रहो, मौला आपको दीन में दुनिया में चढ़ती करे, सुखी करे, आबाद करे, आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, आपकी दुआएं कबूल करे, आफत बलाए बीमारी दफे दूर करे। मौला आपके दिलों में अपनी मोहब्बत को हमेशा उजागर रखे। मौला आपको ज़ाहिर बातिन में नूर अता करे, दीन में दुनिया में आपके ऊपर हमेशा राजी रह ले, अपनी फरमान बरदारी में रखे, अपनी मोहब्बत और अपनी मारिफत में रखे। मौलाना हज़रत इमाम ज़ाहिर बातिन में आपको दीदार अता करे।